اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو جو شریعت دیا ہے اس کا ایک اہم حصہ وہ ہے جسے علم فرائض، علم میراث اور میت کے ترکات سے متعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان زندگی گزارتا ہے، زندگی گزارنے کے بعد اس کی وفات کا وقت آتا ہے تو مر جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ جو جائیداد چھوڑتا ہے، جو مال دولت گھر کھیت جو بھی چیزیں وہ چھوڑ کر جاتا ہے، اسے شریعت کی نظر میں ترکہ کہا جاتا ہے، چھوڑا ہوا مال۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے حصے دار متعین کیے ہیں، کس کو کتنا حصہ دیا جائے۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ شریعت کا یہ واحد مسئلہ ہے، شریعت کا یہ واحد حکم ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے ذریعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کس کو کتنا حصہ دیا جائے اور کس کو کب دیا جائے اور کب نہ دیا جائے، یہ ساری تفصیل اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور تمام، جیسے مثال کے طور پر نماز ہے، نماز پڑھنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا، مگر اس کی تفصیلات بیان نہیں فرمائی۔ کیسے کھڑے ہو، کیسے رکوع کرو، کیسے سجدہ کرو، اس کی کیفیت کیا ہوگی، یہ اللہ رب العالمین نے بیان نہیں فرمایا۔ مطلق طور سے کہا کہ نماز قائم کرو، اسی طرح سے کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو، لیکن زکوٰۃ کتنا ہو تو کتنا ادا کیا جائے، کس کو دیا جائے، کیسے دیا جائے، یہ ساری تفصیل اللہ رب العالمین نے بیان نہیں کیا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کے اندر بیان کیا ہے، لیکن ترکہ اور میت کے ورثہ کے حصوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی نظر میں مرنے والے کے رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں، ان کا جو حصہ اور مال میں ان کا جو حصہ بنتا ہے وہ اتنا اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود اس کی تفصیل اپنے ذمہ لیا ہے، اپنے پیغمبر کے ذریعے اس کو بیان کرنے کی فرصت نہیں چھوڑی۔ اس لیے یہ جو علم میراث اور میت کے ترکہ کا مسئلہ ہے، جو ہمارے سماج میں نسیم منسیہ کسی کو معلوم نہیں کہ بیٹیوں اور بہنوں کو کیا حصہ دیا جاتا ہے، بیوی کو کیا حصہ دیا جاتا ہے اور کیا دینا چاہیے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی پرواہ نہیں، چاہے عالم ہو اور چاہے جاہل ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو اور چاہے ان پڑھ ہو، کوئی بھی ہو، مگر سمجھ میں بات یہ نہیں آتی کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس سے زیادہ تاکید کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ورثہ کو ان کے حصے دینے کی بات کہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے میت کے جو اقربا، ان کے جو عزیز، ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے حصے تقسیم کرنے کی بات اللہ رب العالمین نے کہی ہے۔ پھر یہ نسل در نسل پورا سلسلہ اس سے خاموش کیوں ہے؟ اس حکم کو نظر انداز یا پامال کیوں کر دیا گیا ہے؟ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی نا کہ دنیا کی محبت، مال کے حرص اور دولت کی لالچ اس قدر زیادہ ہے کہ دوسروں کا حصہ اور دوسروں کا حق کھا لینے میں، دوسروں کے حقوق کو ہڑپ کر لینے میں ہمیں کوئی پریشانی اور کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی، اور اس کے بعد ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، کیا گناہ ہے ہمارے پاس، ہم نے تو بہت اچھا کیا، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، مگر یہ یاد نہیں رہتا کہ ہم نے اپنی جائیداد کے حصے سے اپنے جو مؤنث وارثین ہیں ان کا حصہ ہم نے کھا لیا، ان کو محروم کر دیا، ان کے حق کو ہڑپ کر لیا، یہ یاد نہیں رہتا۔ اس لیے بیوی، ماں، بیٹی، بہن، یہ سب اپنی جگہ پر حصے دار ہیں، ان کے حقوق اللہ رب العالمین نے متعین دیا ہے، کبھی ان کو چوتھائی ملے گا، کبھی ان کو آدھا ملے گا، کبھی ان کو 2/3 ملے گا، کبھی ان کو 8واں حصہ ملے گا، کبھی ان کو 6واں حصہ ملے گا، یہ پوری تفصیل اللہ کے کلام میں موجود ہے۔
کیوں موجود ہے؟ اس لیے تاکہ اس پر عمل کیا جائے، اس لیے تاکہ سماج کے انسانوں کے اندر جو تفاوت پایا جاتا ہے، جو فرق پایا جاتا ہے، اس تفاوت اور اختلاف کو کم کیا جا سکے۔ دولت ایک جگہ جمع ہو کر کے نہ رہ جائے، مال ایک جگہ مرکوز نہ رہے، بلکہ وہ ورثہ کے درمیان تقسیم ہو کر کے ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا حصہ مل جائے۔ ورنہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ وہ طاقتور کو وراثت دیتے تھے۔ طاقتور کا مطلب یہ ہے کہ بڑی اولاد جو لڑائی اور جھگڑے میں حصہ لیتی ہیں اس کو وراثت دیتے تھے، اور جو بیٹیاں ہیں یا جو چھوٹے بھائی ہیں یعنی چھوٹی اولاد ہے ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے، کیونکہ ان کے ہاں وراثت پانے کا جو معیار تھا وہ تھا قوت و طاقت۔ مگر اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کو ان کے رشتہ داروں کے مرنے کے بعد ان کے حصے متعین کر کے یہ اعلان کیا کہ وراثت کا تعلق خون اور رشتے سے ہے، وراثت کا تعلق کمانے سے، خدمت کرنے سے، اطاعت کرنے سے، فرما برداری کرنے سے وراثت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں یہ جو تصور پایا جاتا ہے، سنو وہ مال کھانا حرام ہے، سن لیجئے، ہمارے ہاں یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ یہ اولاد نافرمان ہے، یہ میری بات نہیں مانتی، میرے حکم کی فرما برداری نہیں کرتی، میری خدمت نہیں کرتی، بڑھاپے میں میری دیکھ ریکھ نہیں کرتی، میرے دوا اور علاج کا انتظام نہیں کرتی، میں بھوک سے مروں یا تڑپوں میرے کھانے کی فکر نہیں کرتی، علاج کے بنا میں مرض سے مر جاؤں یا سسک کر دم توڑتا رہوں مگر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے اس کو آپ کر دیا جائے گا، اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اور جو اولاد خدمت کرتی ہے، جو اولاد فرما برداری کرتی ہے، جو اولاد کھانے اور علاج کا انتظام کرتی ہے، اس لیے اس کو جائیداد میں یا تو حصہ دیا جائے گا یا دوسروں سے زیادہ حصہ دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدمت کر رہی ہے، خدمت کا صلہ دنیا میں آپ اب خود دینا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین سے نہیں چاہتے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ جو حصے متعین کیے ہیں اس کو کتنا دیا جائے وہ اس لیے متعین کیے ہیں کہ اس کا میت سے رشتہ پایا جاتا ہے، مرنے والے کے ساتھ اس کا یا تو خون کا یا رضاعت کا یا سسرال کا رشتہ پایا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ رشتہ متعین کیا ہے۔ بیٹا آپ کے بطن سے پیدا ہوا، وہ آپ کی وراثت کا حقدار بن گیا، بعد میں اچھا ہوگا یا برا ہوگا وہ بعد میں وقت فیصلہ کرے گا، لیکن یہ جو وراثت میں حصہ ہے، یہ جو جائیداد میں حق ہے، یہ حق پیدائش سے اللہ نے اس کو دیا ہے، اطاعت اور خدمت سے اس کو حق نہیں ملا کرتا۔ اگر نافرمان ہے تو اس کا حصہ ختم، اگر وہ نافرمان ہے تو اس کا حصہ نہیں دیا جائے گا یا کم دیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں جائز نہیں ہیں ہمارے لیے، ہمیں اس کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہاں، جو اولاد والدین کی خدمت اور اطاعت کرے گی وہ اللہ کی رضا اور اس کی جنت کی مستحق ہوگی، اللہ اس کو اجر دے گا، مگر اس کی وجہ سے اس کے بھائی اور بہن کا حصہ کم ہو جائے، اس کی وجہ سے اس کے بھائی اور بہن کا حق مار لیا جائے تو یہ نیکی ہوئی یا بری ہوئی، نیکی ہوئی یا بدی ہوئی، یہ اچھائی ہوئی یا برائی ہوئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو دوسروں کے ساتھ مل کر کے 1000 روپے ملنے تھے تو دوسروں کو کاٹنے کے بعد اس کو 1500 روپے ملے، یہ 500 روپے کہاں سے آیا ہے؟ یہ 500 روپیہ اس کا حق ہے، یہ 500 روپیہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دینے کا مستحق بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ نہیں، یہ ہمارے دماغ کی کجی اور ہمارے سوچ کا ٹیڑھاپن ہے جو اس طرح سے ہم لوگ سوچتے اور متعین کرتے ہیں۔ اولاد پر والدین کی خدمت اس لیے نہیں فرض ہے کہ ان کی وراثت ملے گی اس کو، اولاد پر والدین کی خدمت، ان کی دیکھ ریکھ، ان کی دوا اور علاج اس لیے نہیں فرض ہے کہ والدین کی جائیداد میں وارث بنیں گے، یہ پاگل پن ہے آپ کا۔ اولاد وارث اس لیے ہے کہ وہ آپ کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے، حق ولادت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے حق وراثت دیا ہے۔ اب خدمت کرے گی تو اللہ کی رضا اور اس کی جنت کی مستحق ہوگی، نافرمانی کرے گی اولاد اگر والدین کی فرما برداری نہیں کرے گی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کا اعلان کر رکھا ہے۔ لا يدخل الجنت عاق، والدین کی نافرمانی کرنے والا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ سر دست میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے دوستو
کہ یہ جو انسان زندگی بھر کماتا ہے، یہ جو زندگی بھر کما کر جائیداد بناتا ہے، اس جائیداد میں جیسے آپ کی مرد اولاد کا حصہ ہے، ایسے ہی اس میں عورت اولاد کا بھی حصہ ہے۔ جیسے بیٹوں کا حصہ ہے ویسے ہی بیٹیوں کا حصہ بھی اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے۔ ہاں فرق یہ ہے کہ بیٹوں کو 2 حصہ اور بیٹیوں کو 1 حصہ ملے گا۔ اس ماڈرن زمانے میں بڑی شدت کے ساتھ اسلام کے اس حکم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں میں تفریق کیا ہے، بیٹوں کا حصہ دگنا اور بیٹیوں کا حصہ اس کے آدھا متعین کیا ہے۔ یہ موجودہ زمانے کی جو ماڈرن تہذیب ہے وہ اسے سمجھنے سے قاصر ہے، اس لیے اسلام کے اس حکم پر اعتراض کرتی ہے۔ ورنہ ایک تہذیب وہ تھی جو بیٹیوں کو وراثت سے سرے سے محروم کرتی تھی، اور ایک وراثت یہ ہے جو بیٹیوں کو بیٹوں کے برابر قرار دینے کا دعویٰ کرتی ہے، مگر یہ جھوٹا دعویٰ ہے، کیونکہ آپ آفسوں میں اور کام کی جگہوں میں آپ دیکھیں گے جہاں ایک ہی سیٹ پر، ایک ہی ذمہ داری پر ایک عورت اور ایک مرد کام کرتے ہیں تو عورت کی تنخواہ مرد سے کم ہوتی ہے۔ ہر جگہ آپ دیکھ لیجیے، انڈیا سے لے کر کے یورپ تک، وہی کام مرد کرے گا اس کی تنخواہ میں اور وہی کام عورت کرے گی تو اس کی تنخواہ میں فرق ہوتا ہے، عورتوں کو کم تنخواہ دی جاتی ہے۔ یہ خود کرتے ہیں مگر اسلام کے حکم پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ اعتراض یا تو جہالت یا پھر تعصب کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ رب العالمین نے جو یہ فرض کیا ہے وہ انتہائی حکمت کی وجہ سے فرض کیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورت کے ذمہ اللہ رب العالمین نے کبھی خرچ نہیں لگایا، عورت پر کوئی خرچ اللہ نے فرض نہیں کیا ہے۔ اگر ماں ہے تو اولاد اس کی خدمت کرے گی، اس پر خرچ کرے گی، اس پر فرض ہے۔ اگر بیوی ہے تو شوہر پر فرض ہے کہ بیوی کو کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اٹھائے، اور اگر بہن ہے تو بھائی پر فرض ہے کہ اس کے خرچ اور اس کے ضروریات کا انتظام کرے، اور اگر بیٹی ہے تو باپ پر فرض ہے کہ اپنی بیٹی کے نان و نفقہ کا انتظام کرے۔ تو بیٹی کسی عورت کسی بھی حیثیت میں اس بات کی ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ خرچ کرے، کسی کا نان و نفقہ اس کے ذمہ اللہ نے واجب نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر باپ ہے تو اپنی اولاد کا خرچ اس کے ذمہ آئے گا، شوہر ہے تو بیوی کا خرچ اس کے ذمہ آئے گا، اور اگر کسی بھی حیثیت سے انسان مرد ہے تو اس کی ذمہ داری میں اللہ رب العالمین نے خرچ ڈالا، خرچ کرو، کھانا کھلاؤ، نان و نفقہ دو، کپڑے کا انتظام کرو۔ مگر بیوی کبھی بھی اللہ نے اس کے ذمہ کوئی خرچ نہیں لگایا، اس لیے اس کو زیادہ حصہ ملنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ کم رکھا ہے، کیونکہ ہر موڑ پر بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، سب پر کون خرچ کرتا ہے؟ مرد خرچ کرتا ہے، عورت کے ذمہ اللہ رب العالمین نے کوئی خرچ نہیں لگایا۔ میرے دوستوں، میں یہ بات آپ سے جو عرض کر رہا ہوں اس میں آپ سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مرنے والے انسان کے مال میں اس کے رشتہ داروں کے حصے متعین کیے ہیں۔ وہ حصے جیسے مردوں کو ملتے ہیں ویسے باقی رہنے والی عورتوں کو بھی ملتے ہیں۔ جیسے آپ کا بیٹا آپ کی وراثت کا حقدار ہے، ایسے ہی آپ کی بیٹی بھی آپ کی وراثت کی حقدار ہے۔ اور اگر آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سماج میں لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، وراثت میں ان کو ان کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود مرنے سے پہلے آپ وصیت کر کے نہیں جاتے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت گنہگار ہوں گے، اور دوسروں کا حق ہڑپ کرنے میں، دوسروں کا حصہ کھا لینے میں، دوسروں کے مال کو ظلماً ہڑپ لینے میں آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ دنیا میں انسان نہ جانے کیا کیا کر کے حلال حرام جائز ناجائز صحیح غلط چوری بے ایمانی ایمانداری ہر طرح سے پیسہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے انسان؟ آپ کیوں کرتے ہو ایسا؟ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹوں کے لیے بنا کر کے جائیں گے، اولاد کے لیے تیار کر کے جائیں گے تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کو پریشانی نہ ہو۔
گویا کہ تقدیر جو اللہ رب العالمین نے لکھا ہے اس سے آگے آپ دوسری تقدیر بنانے کا عزم اور ارادہ لے کر کے حلال اور حرام کمانے کی کوشش کرتے ہو، غلط اور صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہو تاکہ ہماری آنے والی اولاد کو پریشانی نہ ہو، مالی اعتبار سے وہ مالدار اور دولت مند رہے اور یہ نہ کہہ سکے کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اس کے لیے آپ اتنی ساری زحمت اٹھاتے ہو، مگر کبھی آپ نے یہ سوچا کہ مرنے کے بعد یہ اولاد آپ کو کبھی یاد بھی کرے گی یا نہیں؟ کبھی ایک مرتبہ کہے گی یا نہیں کہ اللہ میرے والدین کو بخش دے؟ کیونکہ آپ نے اس کی کبھی فکر نہیں کیا، آپ کو کبھی اس کی ٹینشن نہیں ہوئی کہ میری اولاد صالح بنے، میرے مرنے کے بعد میرے لیے مغفرت کی دعا کرے، کبھی آپ کو اس کی فکر نہیں ہوئی۔ آپ کو فکر ہوئی کہ میری اولاد کو غریب نہیں ہونا چاہیے، میری اولاد کو نادار نہیں ہونا چاہیے، میری اولاد کو سماج کا سب سے ایماندار فرد ہونا چاہیے۔ اس کے لیے غلط بھی کیا، صحیح بھی کی، چوری بھی کیا، ایمانداری بھی کی، بےایمانی بھی کیا اور دوسروں کے حصے کو ہڑپ بھی کیا، اور اس کے بھی اپنی بہنوں کا حصہ کھایا، اپنی بیٹیوں کا حصہ کھایا، اس سے بھی اپنے سارے ورثاء کے حصوں کو ہڑپ کر کے صرف اپنے بیٹے کو تنہا وارث بنا دیا۔ مزہ کون لے گا؟ عیش کون کرے گا؟ راحت کس کو ملے گی؟ اولاد کو۔ جواب کون دے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ حساب کون دے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ سوال کس سے ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ بنا کر کے جاؤ گے، تیار کر کے پھل پکا ہو کر کے چھوڑ کر کے جاؤ گے، وہ تو آئے گا اور کھائے گا، اس کے بعد پتہ نہیں آپ کو یاد کرے گا یا نہیں، وہ تو نہیں معلوم آپ کو، لیکن یہ تو معلوم ہے نا کہ کل آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر ایک رب کے پاس تنہا اکیلا حاضر ہوگا، اپنے عمل کا تنہا حساب دے گا کہ یہ جو بےایمانیاں، یہ جو حرف، یہ جو حقوق اور یہ جو دوسروں کے حصے آپ نے مارے ہیں، اس کا جواب کون ہوگا؟ آپ ہوگے، آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ تو یہ بات عقل مندی کی ہے کہ دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے، دوسروں کی ناز و نعمت میں پرورش کرنے کے لیے اپنے لیے جہنم کا سودا کر لو، اپنے لیے رب کی ناراضگی کا سودا کر لو، یہ بات عقل مندی کی ہے۔ اور سن لو میرے دوستوں، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا حصہ جیسے اللہ نے متعین کیا اس طرح دینے کا عزم کرو، کیونکہ اگر آپ نہیں دیتے ہو تو اس کا دوسرا مطلب ہے کہ آپ نے ان کے حصے کو بےایمانی کر لیا، ہڑپ کر لیا، ظلمن ان کا حصہ کھا لیا۔ اور جب دنیا میں کوئی انسان کسی کا مال غصب کر لے تو غصب کے جو احکام لاگو ہوتے ہیں وہ اس سے پہلے بارہا کیا جا چکا ہے، وہ آپ پر لاگو ہوں گے۔ اور ویسے بھی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں اپنے دادا کا نام یاد ہے؟ 80% لوگوں کو معلوم نہیں کہ دادا کون تھا، اور پر دادا تو 90% لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کون تھا، یاد نہیں لوگوں کو، یعنی دو پشت گزری کسی کو پتا نہیں کہ کون تھا اس روئے زمین پر، کتنی محنت کر کے یہ گھر اور یہ دولت کمائی تھی، کتنی مشقت کر کے اس نے یہ دولت بنائی تھی، کسی کو یاد ہے؟ سوچو بیٹھ کر کے، گنو تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ جو دادا اور پر دادا بنا کر کے گئے ہیں، نام تک یاد نہیں ہے اگلی نسلوں کو، نام تک پتا نہیں ہے کہ ہمارے پردادا کون تھے، اور اتنا بنا کر کے جاتے ہو کہ ساری دنیا کی برائیاں اپنے اندر جمع کر لیتے ہو۔ بیٹا عیش کرے گا اور آپ کے مرنے کے بعد اس بیٹے کو یاد ہی نہیں ہے کہ باپ کا نام کیا تھا، فرصت ہی نہیں ہے دنیا میں کہ کبھی اپنے والدین کو یاد کرے اور ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر رب کے سامنے روئے اور گڑگڑائے اور کہے کہ اللہ تو میرے والدین کو بخش دے۔ موقع نہیں اس کو، آپ نے اس کو تربیت نہیں دی، آپ نے سکھایا نہیں، اور ساتھ کی زندگی پر کبھی آپ کو زندگی میں اس بات کا ٹینشن نہیں رہا کہ میری اولاد کیا بنے گی۔ یہ ٹینشن تو ہے کہ تعلیم حاصل کرے گی، انجینئر بنے گی، ڈاکٹر بنے گی، سرکاری نوکری کرے گی، ڈھیر ساری دولت کمائے گی، بنگلہ بنائے گی، گھر بنائے گی، محل بنائے گی، گاڑی خریدے گی، جائیداد بنائے گی، پورے گاؤں کی زمینوں کو خرید لے گی، یہ فکر تو ہے، مگر مرنے کے بعد وہ آپ کے کس کام آئے گی؟ جو ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے، جو کبھی ختم نہ ہونے والی دنیا ہے، اس کے بارے میں ہمارا نقطۂ نظر کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہماری ذہنی ٹینشن اور ذہنی فکر کیا ہے؟ سوچو میرے دوستو، اور سنجیدگی کے ساتھ غور کرو اور یاد کر لو، یہ دنیا بہت لمبی ہوئی، بہت لمبی زندگی آپ کی ہوئی، تو 80 سال
90 سال 100 سال اس کے بعد جو بنایا تھا، جو کیا تھا دنیا میں، اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے اعمال کا دفتر کھولا جائے گا۔ اسی اللہ تعالیٰ نے کہا آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یہ تمہارے باپ دادا اور تمہاری اولادیں، ان میں سے کون تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا تم کو نہیں معلوم، کس کے ذریعہ تمہیں فائدہ حاصل ہوگا، تمہیں کون نفع پہنچائے گا تم کو نہیں معلوم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، جو اپنی علم اور حکمت سے یہ حصے متعین کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وراثت متعین کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فریضہ فرض قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حصے تو، کیونکہ ان میں سے کون آپ کو فائدہ پہنچائے گا، کون فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس کا علم آپ کو نہیں ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ کون سی اولاد آپ کے لیے نفع بخش ہوگی، کون سی اولاد مرنے کے بعد رب کے دربار میں بیٹھ کر روئے گی اور کہے گی کہ اے اللہ تو میرے والدین کے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ تو میرے والدین کے گناہوں کو معاف فرما کر انہیں جنت کا حقدار بنا دے گی۔ کون کہے گا؟ نہیں معلوم۔ جب نہیں معلوم تو ایسی اولاد کے لیے، ایسے رشتہ داروں کے لیے، ایسے عزیزوں اور قریبوں کے لیے اپنی آخرت برباد کرنا، اپنے ایمان کو برباد کرنا عقل مندی کی بات ہوگی میرے دوستو۔ اللہ رب العالمین کی میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لي ولکم۔